بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 مئی 2023 کو ترکی میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس میں ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان اور ان کے سب سے مضبوط جو حریف ہیں کمال کلچ داروغلو، ان کے درمیان بہت کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ اور میڈیا رپورٹس کے مطابق کمال کلچ داروغلو جو ہیں وہ رجب طیب اردوغان کو ٹف ٹائم دیں گے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ان کی جو انتخابی مہم ہے وہ زور و شور سے جاری ہیں، اور رجب طیب اردوغان کی جو انتخابی جلسے ہیں وہ ریکارڈ پر ریکارڈ قائم کرتے جا رہے ہیں۔ اور 2 دن پہلے جو استنبول میں طیب اردوغان کا انتخابی جلسہ ہوا، جس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ طیب اردوغان کے جلسے میں ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 18 سے 20 لاکھ لوگوں نے شرکت کی، اور اس وقت الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا پہ طیب اردوغان کے اس عظیم الشان اور ریکارڈ ساز جلسے کے چرچے ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سلطنت عثمانیہ، جو کہ ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت تھی، جو 600 سال کے عرصے تک قائم رہی، اور ترکی اس کا مرکز رہا اور استنبول اس کا دارالحکومت رہا۔ 1922 میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، جس کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک نے ایک جدید اور سیکولر ترکی کی بنیاد رکھی، اور اس نے ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنا دیا، جس میں اسلامی ثقافت، اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب و تمدن کو بالکل ایک طرف رکھ دیا گیا، اور مسلمانوں کو مصطفیٰ کمال نے ایک جدیدیت کے لبادے میں اوڑھ کر اسلام سے دور کر دیا، اور ترکی ایک بالکل سیکولر قسم کا ملک بن کر سامنے آیا۔ مگر طیب اردوغان نے اپنے دور میں اس چیز پر بڑی محنت کی اور کام کیا، اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کی طرف تبدیل کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ طیب اردوغان جو اس وقت عالم اسلام کا اور اسی طرح پوری دنیا کا ایک بڑا لیڈر بن کر سامنے آیا، یہ ایک متوسط خاندان میں پیدا ہوا، اور طیب اردوغان نے اپنی جوانی میں جوسز بھی بیچے، بریڈ بھی بیچے، اور ایک انتہائی متوسط گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے سیاست میں حصہ لیا، اور 1994 سے 1998 تک استنبول کے میئر رہے۔ تو جب وہ استنبول کے میئر بنے، اس وقت استنبول شہر جو ہے وہ ایک انتہائی پسماندہ شہر تھا، جس میں ہر طرف کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، جس میں لوگوں کو پانی پینے کے لیے دستیاب نہیں تھا، بجلی دستیاب نہیں تھی، اور امن و امان کی انتہائی بری صورتحال تھی۔ لیکن طیب اردوغان نے 4 سال کے عرصے میں جب وہ استنبول کے میئر بنے، انہوں نے استنبول کی حالت اور اس کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ انہوں نے 4 سال کی اس جدوجہد میں اور انتھک محنت میں اور استنبول کو سنوارنے میں بھرپور کردار ادا کیا، اور 4 سال کے عرصے میں استنبول دنیا کے خوبصورت اور صاف ستھرے شہروں میں شمار ہونے لگا، اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا، اور لوگ سیر و سیاحت کے لیے استنبول کی طرف رخ کرنے لگے۔ تو طیب اردوغان نے جب استنبول کی اور اس کی عوام کی جب تقدیر بدلی اور اس کو ایک ترقی یافتہ شہر بنا دیا، تو وہ ایک ترکی میں پاپولر لیڈر بن گئے، ایک مقبول ترین لیڈر بن کر سامنے آئے، اور 2003 میں ترکی عوام نے ان کو اپنا وزیر اعظم منتخب کر لیا، اور 2003 سے لے کر 2014 تک مسلسل طیب اردوغان ترکی کے وزیر اعظم رہے، اور اس دوران انہوں نے اوورآل پوری سلطنت کو، پورے ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا دیا۔ اور انہوں نے جس انداز سے ترکی میں کام کیا، ترکی نے اپنا نام اور مقام پیدا کیا، اور ترکی ایک اسلامی فلاحی ریاست بن کر دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ اور یہ ساری طیب اردوغان کی محنت تھی، اور انہوں نے بڑی بریک بینی سے اور بڑی عرق ریزی سے اور بڑی حکمت، دانش مندی اور تدبر کے ساتھ ترکی کے جو عوام ہیں ان کی حالت زار کو بھی تبدیل کیا، اور ان کی جو ذہنی سوچ ہے، جو ایک انتہائی
سیکولر مسلمان بن چکے تھے ان کو آہستہ آہستہ اسلام کی طرف بھی راغب کیا، اور انہوں نے ایسی شاندار اصلاحات کی، خاص طور پہ اسلام کے حوالے سے، جو ان کے بہترین کارناموں میں شمار ہوتی ہیں۔ 2014 تک اردوغان ترکی کے وزیر اعظم رہے، اور اس کے بعد پھر 2014 سے 2023 تک وہ ترکی کے صدر بن گئے، اور انہوں نے ترکی کے اندر ایک صدارتی نظام بھی متعارف کروایا، اور وہ ترکی کے ایک مضبوط اور طاقتور صدر بن گئے۔ اور اس دوران 2016 میں ان کے سامنے فوج نے بغاوت بھی کی، ان کے خلاف بہت بڑی فوجی بغاوت کی گئی، اور ترکی کی عوام نے سڑکوں پر نکل کر ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اس بغاوت کو کچل کے رکھ دیا، اور ترک صدر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ان کی اس فوجی بغاوت کو ہمیشہ کے لیے کچل کے رکھ دیا۔ رجب طیب اردوغان نے بہت سے شاندار کارنامے سر انجام دیے، جن میں ترکی میں حجاب پر پابندی تھی، اس پابندی کا خاتمہ کیا۔ اسی طرح آیا صوفیہ کی عمارت، جو سلطنت عثمانیہ میں مسجد کے طور پر استعمال ہوتی تھی، جس کو مسجد کا درجہ دیا گیا تھا، اور مصطفیٰ کمال اتاترک نے اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا، تو 80-85 سال بعد رجب طیب اردوغان نے اس کو دوبارہ مسجد کا درجہ دے دیا، اور اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا، اور وہاں پر اذانیں گونجنے لگی، نمازیں ہونے لگیں، اور قرآنی مکاتب قائم ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، اور ترکی کی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی طرح ترکی کی عوام جو اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکی تھی، اسلامی طرز فکر سے، طرز عمل سے دور ہو چکی تھی، ترک صدر نے بڑے حکمت کے ساتھ ان سب کو اسلام کے قریب کیا، اور دوبارہ ان کو اسلام پر عمل کرنے والا بنایا۔ اور اسی طرح نوجوان نسل اور جو نوجوان طبقہ ہے، ان کو انہوں نے بڑے پیارے انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں ان کو اپنی جو شناخت ہے، جو مسلمان کی پہچان ہے، وہ انہوں نے متعارف کروائی، اور ان کو یاد دلایا کہ ہماری ایک پرانی تاریخ ہے، ہم ایک عظیم قوم ہے، اور ہماری ایک تاریخ ہے، شاندار تاریخ ہے۔ اور آج ترکی ایک بہترین ایک اسلامی اور فلاحی ریاست ہے، اگرچہ اس میں 100% اسلامی نظام قائم نہیں ہے، اور وہاں کا ماحول 100% اسلام کے مطابق نہیں ہے، مگر بہرحال وہ آہستہ آہستہ اس طرف تبدیل ہو رہا ہے، اور وہ اسلام کی طرف میل ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے اندر ایک جرت، غیرت اور اسلامی حمیت جو ہے وہ بیدار ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ترکی کی آبادی تقریباً 75% وہاں پر سنی مسلمان رہتے ہیں۔ ترکی کی جو کل آبادی ہے وہ لگ بھگ 9 کروڑ کے قریب ہے، اور اس وقت بڑا کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے طیب اردوغان اور کمال کلچ دارالعلو کے درمیان۔ 14 مئی کو اس کا فیصلہ ہونا ہے، تو ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ طیب اردوغان کو کامیابی عطا کرے، اور جس طرح وہ امت مسلمہ کے ایک عظیم لیڈر بن کر ابھرے ہیں، وہ اسی طرح اپنا کام جاری رکھیں، اپنا مشن جاری رکھیں۔ اور یہاں پر میں کم از کم پاکستانی عوام اور ان کے حکمرانوں کو بھی یہ ایک آئینہ دکھاؤں گا کہ دیکھیں کس طرح طیب اردوغان نے ایک ناکام ترین شہر استنبول کو خوبصورت ترین شہر بنا دیا، اسی طرح ناکام ریاست ترکی کو ایک کامیاب ریاست بنا کر دکھا دیا۔ اس ایک اکیلے آدمی نے اس پر محنت کی، اور آج ترکی کے عوام ان پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہے، اور ان پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 18 سے 20 لاکھ لوگ اس کے ایک جلسے میں شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ یہ ایک پوری دنیا کا سب سے بڑا سیاسی پاور شو تھا، اور اس جیسا پاور شو آج تک نہیں ہوا۔ اگر ہمارے حکمران بھی یا ہمارے سیاسی لیڈر بھی نیک نیتی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اور خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ اس طریقے سے کام کریں گے، تو ان کو بھی عوام کی محبت نصیب ہوگی، اور ہمارا ملک بھی ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے نکل جائے گا، کیونکہ ہمارے ملک کے پاس بے شمار وسائل ہیں، قدرتی وسائل سے مالا مال ہے ہمارا ملک، مگر یہاں پر قیادت کا فقدان ہے، امانت دار، دیانتدار، سچی کھری قیادت کا فقدان ہے۔ وگرنہ استنبول کو 4 سال میں طیب اردوغان نے اس کی قسمت بدل کے رکھ دی، اس کی کایا پلٹ کے رکھ دی، تو 3 سے 4 سال یا 5 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے، ایک دیانتدار، امانت دار اور سچے مخلص محب وطن شخص کے لیے یہ بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ وہ اگر
دیانتداری سے کام کرے تو وہ اس ملک کی بھی اور اس کی عوام کی بھی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو یہ ترکی ہمارے لیے ایک مثال ہے، عوام کے لیے بھی، حکمرانوں کے لیے بھی، کہ وہ اس سے کچھ سیکھیں۔ اسی طرح انڈیا کو دیکھ لیں، اس کا اور ہمارے وجود کی تاریخ ایک ہی ہے، مگر ترقی کی دوڑ میں انڈیا ہم سے کہیں آگے نکل چکا ہے، اور ان کا وزیر اعظم مودی جو ہے وہ بھی ایک جفاکش، محنت کش اور محنتی اور ایک طرح سے ملک کے حوالے سے مخلص اور دیانتدار شخص ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے ملک کو آگے لے جانے میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ انڈیا بھی ایک بڑی پاور اور بڑی سلطنت کا روپ اختیار کرتا جا رہا ہے، تو ہم نے بہت نقصان کر لیا۔ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اب ہم بھی سوچیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے یا ہم نے اپنے آپ کو پستی کی طرف، تنزلی کی طرف ہم نے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے۔ اتنے عرصہ گزر چکا ہے، ہمارا ملک ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ کے لیے اس ملک کے حال پہ بھی رحم کریں اور پاکستان کو بھی ایک ترقی یافتہ ملک بنائیں۔